بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے انمول چیز ہے دل، تو سب سے پہلے اس حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ دل بظاہر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مگر ہے بڑی انمول اور عجیب و غریب چیز۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال ایک سمندر کی سی ہے جو بظاہر تو بڑا پرسکون اور ہموار ہوتا ہے، لیکن اپنی وسعتوں اور لامحدود گہرائیوں کو وہی جانتا ہے۔ یہ بات بھی اسی سمندر کو ہی معلوم ہے کہ اس میں کتنے حیوانات اور کیسے کیسے عجیب نباتات موجود ہیں کہ اس نے تو سمندری ماہرین کو بھی حیرت میں ڈال رکھا ہوا ہے۔ بالکل یہی مثال دل کی بھی ہے۔ جو بھی دل پر غور کرے گا جان لے گا کہ یہ بھی انسان کو حیرت اور استعجاب کے سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ یہ دل کے اندر کی تغیرات اور حالات اور اس کی اثر ہی تو ہے کہ لوگ اس دل کی وجہ سے اخلاق اور صفات میں ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں۔ ان کے بارے میں فرمان بھی کیسا خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار سن لو، جان لو کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ جی ہاں، بالکل اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس دل کا معاملہ صحیح ہے تو پھر سارے معاملے بھی صحیح ہیں، اور اگر اس دل کا معاملہ خراب ہو گیا تو پھر کوئی بھی کام درست نہیں ہو سکے گا۔ دنیا کا کوئی بھی کام دیکھ لیں، اگر آپ دل سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کام انتہا کا کمال ہوتا ہے۔ لیکن یہی کام اگر آپ دل سے نہیں کرتے تو اس کام میں کوئی چاشنی، کوئی مزہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں نکھار ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی کمال ہوتا ہے۔ انسانوں کے اعمال، انسانوں کے کام، انسانوں کی شخصیات، ان کے کردار سب دل کے محتاج ہیں۔ اگر انسانوں کے کام اور اس کے کردار مختلف ہیں تو دل بھی مختلف ہیں۔ ان کی بھی بہت سی اقسام ہیں، جیسے کہ قلب حی، زندہ دل، چین پانے والے دل، قلب مخبت، قلب منیب، قلب سلیم، اور اس کے ساتھ مردہ دل بھی ہوتے ہیں، غافل دل بھی ہوتے ہیں، قلب وحشت بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، جو جس کے اندر جیسا دل ہوگا، جو جیسا دل رکھتا ہے ویسا ہی اس کا کردار ہوگا، اور جس کا جیسا کردار ہوگا، جیسا اس کا عمل ہوگا، بالکل ویسا ہی اس کا حساب ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے۔ اسی طرح سے اسی صورت میں یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک بالکل، تو یہ دل ہی تو ہیں جو دیکھے جاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ بے شک کیسی خوبصورت بات ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو، ہماری جانوں کو، ہمارے جسموں کو، صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے دل کے ہی معاملے ہیں جس سے ہمارے درجات بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں، اور ہمارے درجات تبھی بلند ہوں گے جب ہمارے ضمیر اور ہمارے دل زندہ ہوں گے، اور دل زندہ تب ہوں گے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس دل پر ہوگی۔ اور دل کے زندہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے ساتھ دل لگے اور پوری متوجہ کے ساتھ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں۔ سورہ کاف آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو، جو کان لگائے اور متوجہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واعظ و نصیحت اور عبرت سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس عبرت پکڑنے والا دل ہو، غور سے سننے والا کان ہو، اور وہ دل سے حاضر رہ کر، دل و جان سے ہمتن گوش ہو کر، محو ہو کر واعظ و نصیحت سنے، اور اسے اپنے دل میں ایسے جاگزی کر لے جیسے زرخیز مٹی زندہ بیج کو اور بیج پانی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور پھر تر و تازہ درخت بن کر پھولوں اور پھلوں کے فائدے لیے پیدا ہوتا ہے۔
حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیحتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل ایسے حاضر ہونا چاہیے کہ اس میں پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی غفلت نہ آئے۔ جی ہاں، اور ایسے ہی دلوں کے چین پانے والے ہوتے ہیں۔ دل مطمئن ہو جائے تو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ گویا سارے جہاں کے خزانے پا لیے ہیں، سارے جہاں کی دھن دولت اس کے پاس آ گئی ہے۔ کیونکہ نرم بستر ہو، رزق کی فراہمی ہو، بڑے بڑے عہدے ہوں، لیکن قلب اطمینان میسر نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے گویا جہاں بھر کی خزاں، جہاں بھر کی غربت آپ کے پاس ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، مفلس قلب کو دوریے یار نے مارا، مفلس قلب کو دوریے یار نے مارا، ورنہ چین کتنے پا گئے ذکر مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، ایک بات یاد ضرور رکھیں کہ دلوں کو چین سے ہمکنار کرنا ہو تو ذکر نبی اور ذکر خدا سے دلوں کو آباد کیا جائے۔ ذرا سوچیں، کیا سورہ رعد میں خود قرآن نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا؟ سورہ رعد آیت نمبر 28 کو کھول کے دیکھیں۔ اس میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو پڑھتے ہی دل چین پا جاتے ہیں۔ کیا لکھا ہے اس آیت میں؟ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ کسی پریشان حال سے پوچھ کر دیکھ لیں، جب بھی بے چین پریشان حال دل در یار پر گئے، چین پا گئے، تسکین پا گئے۔ یہ وہ دل ہوتے ہیں جو قلب خدا ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں اور اپنے دل کے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اپنے رب کے احکامات کو بخوشی قبول کرتے ہیں۔ ایسے دلوں کے بارے میں قرآن پاک میں یوں تعریف کی گئی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ سیدھی راہ اور راہ حق پر چلنے والے دل بڑے مقدر والے ہوتے ہیں، جن کے اجالوں سے اندھیرے بھی جلا پاتے ہیں۔ یہ دل خود تو سنورتے ہی ہیں، بے نور دلوں میں بھی اجالے کر دیتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں بھی نور پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی نے یہ بات بڑی خوبصورتی سے سمجھائی کہ اجالوں کو دیکھتے دیکھتے اجالوں میں رہنا سیکھا، دیارے ظلمت میں کہیں ایک دیا بڑی شان والا تھا۔ جی ہاں، جو دوستو، وہ دل جو جھکا ہوا، مطمئن اور سکون والا ہوتا ہے، یہ دل اور بھی نصیبوں والا بن جاتا ہے، اور پھر یہی دل قلب منیب بن جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ دل ہے جو اللہ سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ کیا کہنے میرے اللہ کے اور کیا کہنے میرے مصطفیٰ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ کیسے خوبصورت انداز میں اس بات سے ہماری زندگیوں میں چراغاں کر دیا۔ سورہ کاف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یعنی جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا، اس کے بعد فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کے لیے ہے، اس میں جو چاہیں، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی خوشخبری سے نوازا ہمیں، جو ایسے دل لے کر آئے، ان سے فرمایا جائے گا کہ جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ نہ صرف سلامتی کے ساتھ بلکہ جو چاہیں گے وہ ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے، مطلب ہماری عقلوں سے بالا تر ہے۔ کیسی خوبصورت ذات ہے، کیسی رحمت ہے اس ذات کی، کیسی خوشخبری دینے والی ذات ہے میرے رب کی۔ وہ پاک ہے میرے اللہ، وہ پاک دلوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ جس طرح سے خوشبو پاک دامن کو ہی قبول کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے نیکی بھی نیک دلوں کو ہی قبول کرتی ہے، اور بگڑے ہوئے ٹیڑھے دلوں میں کہاں نیکی پلتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر رکھے، کیونکہ آخر دل کا معاملہ بہت اہم ہے ہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ایسے دعا کرنے والوں کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں ارشاد فرماتے ہیں،
مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ سبحان اللہ، اس میں بہت بڑی گہرائی ہے، اور اس گہرائی کو وہی جان سکتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو اپنے دل کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ قبول ہوا وہ عمل جو قلب سلیم سے صادر ہوا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ جب کوئی عمل نیک نیتی سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قلب کی حالتیں ہی تو ہیں کہ ان کی نیک نیتی کو دیکھ کر یوں تعریف ہوتی ہے۔ قرآن میں ایسی تعریف ہوتی ہے، یوں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تعریف ان کے لیے ہے جو تعریف کے قابل تھے، جن کی نیک نیتی سے قیامت تک کے لیے کردار بن گئے۔ کہیں طلحہ اور زبیر کی نیک نیتی دیکھی، کہیں تاریخ نے ابوبکر اور عمر کے اندر بھلائیوں کے آثار تراشے، کہیں ذوالنورین سے غنی تک، تو کہیں حیدر کرار سے خیبر اسد تک کے سفر نے سکھایا کہ قلب نور سے جنت خریدی جا سکتی ہے۔ خبیب کو سولی پر کبھی دیکھا تو کہیں خباب کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چھلایا گیا، کہیں پتھروں پر گھسیٹا گیا تو کہیں بلال کے سینے پر پتھر رکھ کر گرم ریت پر لٹایا گیا۔ تو دوستوں، یہ ان کے دلوں کا نور ہی تو تھا نا کہ اندھیرے قبول نہ ہوئے۔ یہ نیک نیتی ہی تو تھی کہ ساری زندگی حق کے متلاشی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا فرد کہہ کر پکارا۔ سبحان اللہ۔ کہیں ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کے قصے نے دلوں کو اجال کر رکھ دیا کہ جو زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کے محسن بنے۔ یہ ان کی دل کی خوبصورتی تھی جس سے انہوں نے اپنے رب کو پا لیا۔ تو کہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اپنی ہجرت سے اپنے رب کی رضا پا لی۔ جب انہوں نے ہجرت کی اور مکہ والوں نے ان کا پیچھا کیا تو ان سے کہا کہ جو مکہ میں میرا مال مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں تو میرا راستہ نہ روکنا۔ تو وہ اس پر راضی ہو گئے۔ تو انہیں تمام مال دے کر ہجرت کرنے والے صہیب کا قصہ ایسا قصہ ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ جان فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ اور پھر ان کی تعریف میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں یوں ارشاد ہے، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کی حالتیں، دلوں کی باتیں، دلوں کی تمام کیفیات سے خوب واقف ہے۔ وہ ناپاک دلوں سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جب جسم کی صفائی، جسم کی پاکی پاک اور صاف پانی کو قبول کرتی ہے تو اسی طرح سے روح کی پاکیزگی بھی دل کی پاکیزگی کی محتاج ہے۔ پاک اور صاف دل روح کو منور رکھتے ہیں، اور جی ہاں، یہی پاک روحیں اللہ کو پسند ہیں، اور انہی پاک روحوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، اپنے نبی سے ملاقات کا شرف بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو بالکل مقدر بنتے ہیں جب دلوں کو اپنے اللہ سے جوڑ لیا جاتا ہے۔ کسی کا اثار ہو، ضیافت ہو، بہادری ہو، عبادت ہو، جاں فشانی ہو، صداقت ہو، انصاف ہو، خدمت ہو، جذبہ ایمانی ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، سب نیک نیتی کے محتاج ہوتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے ایسے دل رکھنے والے فلاح پا گئے۔ جی ہاں، ایسے دل رکھنے والے دونوں جہانوں میں کامیاب رہے۔ یہ لوگ نہ صرف دلوں کا تقویٰ رکھتے بلکہ یہ وہ دل بھی رکھتے کہ نیکی کے بعد بھی ان کو ڈر رہتا کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی تعریف ہوئی ہے۔ سورہ مومنین آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور وہ جو دیتے ہیں اور جو کچھ دیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سنوارے رکھے، ہمارے دلوں پر اپنا رحم رکھے، اپنا کرم رکھے، اس کو سیدھا رکھے، کبھی ٹیڑھا نہ ہونے دے، بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل اچھا کریں تو ہمارے دل اس سے بھی ڈرے رہیں، اور ہمارے دل سے یہی دعا نکلتی رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی رہیں اور اس عمل کو قبول رکھیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرے ہوئے دل اور پاک دل ہی قبول ہوں گے میدان حشر میں انشاءاللہ۔